السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، سورۃ البقرہ آیت نمبر 59 اور 60 کا مختصر ترجمہ اور مختصر تفسیر بیان کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم فأنزلنا على الذين ظلموا رجزا من السماء بما كانوا يفسقون وإذ استسقى موسى لقومه فقل نضرب بعصاك الحجر فانفجرت منه 12 عينا قد علم كل أناس مشربهم كلوا واشربوا من رزق الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين۔ صدق اللہ العظیم۔ تو ظالموں نے بدل دیا اس قول کو، اس قول سے جو کہا گیا تھا ان سے، یعنی ظالموں نے بدل دیا اس قول کو علاوہ اس قول کے جو ان سے کہا گیا تھا، تو ہم نے ان لوگوں پر جنہوں نے ظلم کیا، ہم نے آسمان سے عذاب نازل کر دیا، بما کانوا یفسقون، ان کے گناہوں کی وجہ سے۔ اور وہ وقت بھی یاد کرو جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کے لیے پانی مانگا۔ استسقا کا معنی آتا ہے پانی مانگنے، پانی کے طلب کے لیے دعا کرنا۔ فقل نضرب بعصاک الحجر، ہم نے کہا کہ آپ اپنی لاٹھی کو اس چٹان پر، پتھر پر ماریں۔ فانفجرت منہ 12 عینا، تو اس پتھر سے 12 چشمے پھوٹ پڑے۔ قد علم کل اناس مشربہم، اور ہر ایک قبیلے نے اپنے پینے کے گھاٹ کو، پینے کی جگہ کو پہچان لیا۔ کلوا واشربوا من رزق اللہ، اور حکم ہوا کہ کھاؤ اور پیو اللہ کے رزق میں سے۔ ولا تعثوا فی الارض مفسدین، اور زمین میں فساد مچاتے ہوئے نہ پھرو۔ اس سے پہلے یہ تذکرہ ہوا کہ ایک بستی میں انہیں داخل ہونے کے لیے کہا گیا تھا کہ اس بستی میں چلے جاؤ اور تمہارا جو مطالبہ ہے کہ ہمیں دال اور پیاز چاہیے اور ہمیں لوبے اور ککڑی چاہیے، یعنی من و سلوا پر یہ کھا کر اکتا گئے، من و سلوا کھا کر اکتا گئے، اور انہیں اب وہ کھانا چاہیے تھا جو غیر آسمانی ہے۔ اب آسمانی غذا سے ان کا دل اوب گیا، تو انہوں نے مطالبہ کیا کہ موسیٰ اب ہم اس ایک کھانے پر صبر نہیں کر سکتے، جس کا تذکرہ ابھی آگے آنے والا ہے۔ اور یہاں ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ جو بنی اسرائیل کا مطالبہ ہے وہ آیت بعد میں آ رہی ہے، اور جو انہوں نے حرکت کی وہ تذکرہ پہلے آ رہا ہے۔ تو قرآن کریم واقعات کو بیان کرنے والی کتاب، تاریخ بیان کرنے والی کتاب نہیں ہے، بلکہ یہ عبرت اور موعظت بیان کرنے والی کتاب ہے کہ جس کے ذریعے سے عبرتیں حاصل ہوں، انسان کو نصیحت حاصل ہو، انسان نصیحت پکڑے، اور نتائج بیان کرنے والی کتاب ہے۔ اس واسطے یہاں پر پہلے لایا، اللہ رب العزت اپنی حکمت سے اسے پہلے بیان کر رہا ہے۔ تو جب ان سے یہ کہا گیا تھا کہ سجدہ کرتے ہوئے داخل ہونا اور معافی معافی حتتن کہتے ہوئے داخل ہونا، تو انہوں نے وہ نہیں کیا، بلکہ اس کے بدلے دوسرے الفاظ کہہ دیے۔ ان کو جب داخل ہونے کے لیے کہا گیا تھا سجدہ کرتے ہوئے داخل ہونا، تو یہ سرین کے بل بیٹھ کر، سر جھکا کر داخل ہونے کے بجائے سینہ تان کر اور سرین کے بل بیٹھ کر کے یوں گھسٹتے گھسٹتے اس میں داخل ہوئے۔ تو انہوں نے قول کو یہ بدل دیا۔ دوسرا قول انہوں نے یہ بدلا کہ ان سے کہا گیا حتتن کہتے ہوئے داخل ہونا، یہ حتتن کہتے ہوئے کہنے کے بجائے انہوں نے حنتتن حنتتن کہہ کر کے یہ اس میں داخل ہوئے، یعنی گیہوں، گندم۔ تو اسی کا تذکرہ ہے فبدل الذین ظلموا قولا غیر الذی قیل لهم، ظالموں نے بدل دیا قول کو اس قول کے علاوہ سے جو ان سے کہا گیا تھا، یعنی ان سے کہا گیا حتتن کہنا تو انہوں نے حنتتن کہہ دیا، ان سے کہا گیا سجدن سجدہ کرتے ہوئے داخل ہونا، ندامت کے ذریعے سے سر جھکا کر عاجزی کے ساتھ داخل ہونا، تو انہوں نے سینہ اکڑائے ہوئے سرین کے بل، چوتڑ کے بل بیٹھ کر کے اور یوں گھسٹتے گھسٹتے داخل ہوئے۔ یہ تو بڑی ہی عجب بات تھی ان کی، ان کے اندر اکڑ بہت زیادہ تھی اور نعمتوں کی ناقدری بھی بہت زیادہ کرتے تھے۔ فَأَنزَلْنَا عَلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا رِجْزًا مِّنَ السَّمَاءِ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ، تو اس جرم میں اللہ رب العزت نے ان پر آسمان سے عذاب نازل کر دیا، بما كانوا يفسقون، اس کرتوت کی وجہ سے، اس گناہ، اس جرم کی وجہ سے جو یہ کیا کرتے تھے۔ ان کی عادت بن گئی تھی ناشکری کی اور قول کو، بات کو بدل دینے کی، تو اس وجہ سے اللہ رب العزت نے ان پر عذاب نازل کیا۔ وہ عذاب تھا طاعون، جس کی وجہ سے بڑی تعداد میں ان کے درمیان کے افراد لقمہ اجل ہو گئے۔
وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ فَقُلْنَا اضْرِب بِّعَصَاكَ الْحَجَرَ، اور وہ وقت بھی یاد کرو جب موسیٰ نے اپنی قوم کے لیے پانی مانگا، یعنی موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی تھی، استسقاء کی۔ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ استسقاء کی نماز پڑھ کے بھی دعا کی جا سکتی ہے اور بغیر نماز پڑھے ہوئے بھی دعا کی جا سکتی ہے، اس سے معلوم ہوا۔ اور شریعت موسوی میں تو بات یہی سامنے آ رہی ہے کہ استسقاء کی دعا بغیر نماز کے ہی کی جا سکتی ہے۔ شریعت محمدی میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کبھی نماز پڑھ کر کے اور استسقاء کی دعا کی، اور کبھی جمعے کے دن خطبے کے دوران ایک صحابی نے جب جیسے ہی شکایت کی کہ بارش کم، قحط پڑ گیا ہے، سوکھا پڑ گیا ہے، جانور مر رہے ہیں، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعے کے خطبے کے دوران ہی استسقاء کی دعا فرما دی۔ تو شریعت محمدی میں بھی دونوں چیزیں ہیں کہ نماز کے ساتھ بھی استسقاء کی دعا کی جا سکتی ہے اور بغیر نماز کے بھی استسقاء کی دعا کی جا سکتی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کے لیے جب دعا کی، استسقاء کی، تو اللہ رب العزت نے فرمایا اضرب بعصاک الحجر، اپنی لاٹھی کو جو مخصوص عصا آپ کے پاس ہے اس عصا کو اس مخصوص پتھر پر ماری، پتھر جو چٹان ہے اس پر مارے، فن فجرت من حسنت عشرت عینا، جب موسیٰ علیہ السلام نے اس چٹان پر پتھر ماری تو اس میں سے 12 چشمے پھوٹ پڑے۔ یہ اللہ کا نہایت ہی بڑا انعام ہے کہ جب پانی کی کمی ہے تو انہیں پانی دیا جا رہا ہے، جب کھانے پینے کی کمی ہے تو اللہ منّ و سلویٰ نازل کر رہا ہے، جب انہیں گرمی اور دھوپ لگ رہی ہے تو اللہ رب العزت ان کے لیے بادلوں کو سائبان بنا دے رہا ہے، جب ان کے کپڑے پرانے ہو رہے پھٹ رہے ہیں تو اللہ ان کے کپڑوں کو اس طرح بنا دے رہا ہے کہ وہ کپڑے نہ پھٹیں اور نہ پرانے ہوں۔ جو بچے ان کے کپڑے پہنے ہوئے ہیں تو ان کے جسم کے بڑھنے کے ساتھ ساتھ ان کے کپڑے بھی بڑے ہو جائیں۔ تو اتنا انعام اس قوم پر کیا گیا کہ اس قوم پر اس سے اور کسی دوسری قوم پر اتنا انعام نہیں کیا گیا۔ اسی واسطے بار بار یاد دہانی کرائی جا رہی ہے کہ تمہارے پر فلاں انعام کیا، فلاں انعام کیا، فلاں احسان کیا، فلاں احسان کیا۔ ایک بات اور ہے کہ آج کے سائنسی دور میں اگر میدان تیہ میں کھوج کر کے اور یہ تلاش کر لیا جائے کہ وہ چٹان موجود ہے، اس میں سوراخ موجود ہے، اور وہاں سائنس کے اعتبار سے کچھ یہ دریافت ہو جائے کہ وہاں کے پرندے بڑی آسانی سے شکار ہو جاتے ہیں، یا اور بھی اس طرح کے نشانات اگر مل جاتے ہیں، تو اس سے قرآن پر کوئی اشکال نہیں ہوتا ہے، بلکہ اس سے تو اور بھی زیادہ ثابت ہوتا ہے کہ اللہ کا انعام اور احسان جو بنی اسرائیل کے ساتھ تھا وہ آج بھی موجود ہے۔ قد علم کل اناس مشربہم، ان کے 12 قبیلوں میں سے، یعنی یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹے تھے اور ہر ایک بیٹے سے ایک خاندان، ایک قبیلہ بن چکا تھا، تو اس طرح سے 12 قبیلے آباد تھے۔ تو 12 قبیلوں میں سے ہر ایک قبیلے نے اپنے پینے کے گھاٹ کو پہچان لیا۔ کلوا واشربوا من رزق اللہ، کہا گیا کہ کھاؤ اور پیو اللہ کے دیے ہوئے رزق میں سے، ولا تعثوا فی الارض مفسدین، اور زمین میں فساد نہ مچاؤ۔ غور کرنے کی بات ہے، جب لفظ کو تبدیل کر دینے سے اللہ کا عذاب اس طرح سے آتا ہے، جب لفظ کو تبدیل کر دینے سے، انہوں نے یہ کیا تھا فبدل الذین ظلموا قولا غیر الذی قیل لهم، جو کہا گیا ہے کہ لفظ کو تبدیل کر دیا، لفظی تبدیلی سے اتنا بڑا عذاب آیا، پکڑ آئی۔ تو جو قوم قانون الہی میں تبدیلی کر دے، عمل میں تبدیلی کر دے، تحریف کر دے، اس پر اللہ کی پکڑ کیسی آ سکتی ہے، اندازہ لگا سکتے ہیں۔ بہرحال جب قوم قانون الہی کو چھوڑ کر اپنے ہوائے نفس کے مطابق کوئی اور روش اختیار کر لے تو اس کا لازمی نتیجہ اس سے بڑھ کر اور کیا ہوگا کہ اس میں فتنہ، فساد اور قحط اور جس طرح کا عذاب آ جائے کم ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں فتنہ و فساد سے بچائے اور آسمانی و زمینی بلاؤں سے محفوظ فرمائے اور ایمان اور توحید پر قائم و دائم رکھے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔